بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق نمبر 4 ہے۔ مستقل کتاب شروع کی جا رہی ہے، اس لیے کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کلمات دعا کو پڑھ لیں جو ہمارے اکابر اور مشائخ سے منقول ہے، اور ہم ہر کتاب کو شروع کرنے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ برکتاً یہ دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ کتاب کی عبارت ہے باب القیاس، اس کے بعد تعریف القیاس ہے۔ باب القیاس، باب بھی ایک مشہور لفظ ہے، بہت ساری کتابوں میں ہم نے لفظ باب پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ باب کے لغوی معنی پھٹن کے ہیں، وہ دروازہ جس سے ہم داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا پھٹن ہی ہے۔ تو باب کے لغوی معنی پھٹن کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف اہل علم نے یہ ذکر کی ہے، طائفۃ مخصوصۃ من الکتاب مشتملۃ علی عدۃ مسائل و فصول غالباً۔ کتاب کا وہ مخصوص حصہ، کتاب کا وہ مخصوص ٹکڑا جو کئی مسائل اور چند فصلوں پر عموماً مشتمل ہو، اس کو باب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی باب القیاس ہے، جس میں قیاس کے متعلق کئی مسائل، کئی باتیں ذکر کی جائیں گی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تعریف القیاس، قیاس کی تعریف، اور اس کے بعد کتاب کی یہ عبارت آ رہی ہے، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِ نَفْسِ الْقِيَاسِ وَشَرْطِهِ وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَدَفْعِهِ، کہ یہ قیاس مشتمل ہے نفس قیاس، شرط قیاس، رکن قیاس، حکم قیاس اور دفع قیاس کے بیان پر، یعنی 5 چیزیں اس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ باب القیاس کے اندر 5 باتوں کا ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے نفس قیاس کا ذکر آئے گا کہ قیاس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر شروط قیاس کا ذکر آئے گا کہ قیاس کے صحیح ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر رکن قیاس کا ذکر آئے گا کہ قیاس کے ارکان کیا کیا ہیں۔ چوتھے نمبر پر حکم قیاس کا ذکر آئے گا، اور 5ویں نمبر پر دفع قیاس کا ذکر آئے گا، یعنی مخالفین کی طرف سے ہمارے قیاس اور ہماری علتوں پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ہم ان اعتراضات کو کس طرح دفع کریں گے۔ یہ 5 باتوں کا ذکر باب القیاس میں آئے گا، جس کا وعدہ مصنف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی تفصیل اپنے اپنے مقامات پر آ جائے گی۔ سب سے پہلے مصنف فرما رہے ہیں فَالْأَمَّ الْأَوَّلْ فَالْقِيَاسِ، قیاس کا سب سے پہلے ذکر یعنی نفس قیاس کا ذکر آئے گا۔ نفس قیاس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قیاس یہ یا تو باب مفعلت کا مصدر ہے، چونکہ باب مفعلت کا ایک مصدر تو قیاسی مفاعلت وزن پر آتا ہے، ایک دوسرا مصدر سماعی فعال وزن پر آتا ہے، جیسے قتال آتا ہے، ایسے ہی قایس یقایس مقایسۃ وقیاسا۔ یہ باب ضرب یضرب کا مصدر بھی ہو سکتا ہے، قاس یقیس قیاسا، خواہ باب مفعلت کا مصدر ہو یا باب ضرب یضرب کا مصدر ہو۔ ہم اب اصلی لغوی معنی کو سمجھتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر اصلی لغوی معنی ذکر کر رہے ہو تقدیر اللغتاً۔ قیاس کے لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، تقدیر کا مطلب ہے اندازہ کرنا۔
اور اہل عرب کے محاورے سے مصنف نے ایک بڑی اچھی مثال دی، جیسے کہا جاتا ہے قِسِ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، جوتے کا اندازہ کرو جوتے کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں جوتے اور چپل وغیرہ بھی آرڈر پر بنوائے جاتے تھے۔ موچی سے کہا، خصاف سے کہا کہ قِسِ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، جوتے کا اندازہ کرو جوتے کے ساتھ، یعنی جب جوتا بنانا تو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، کہیں کوئی جوتا چھوٹا بڑا نہ ہو جائے، 61-62 نہ ہو جائے کہ بھدا لگے، اور صنعت کی یہ عیب ہے۔ دونوں جوتوں میں تفاوت نہ رہے، فرق نہ رہے، برابری رہے، اس کا خیال رکھنا۔ قِسِ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ۔ اور بھی بہت سارے محاورے ہیں اہل عرب کے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں قصصت الارض بالقصبۃ، میں نے زمین کا اندازہ کیا بانس کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں زمین کو بانس کے ذریعے ناپا جاتا تھا، اندازہ کیا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سے دیہاتوں میں بانس کے ذریعے زمین کے ناپنے کا رواج ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور محاورہ اہل عرب کا ہے، قاس الطبیب قار الجرح، طبیب نے حکیم نے زخم کی گہرائی کا اندازہ لگایا کہ زخم کتنا گہرا ہے۔ بہرحال قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں قِسِ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، اہل عرب کہتے ہیں اے قدرہ بہ، یعنی اس کا اندازہ کرو اس کے ساتھ اور اس کو دوسرے کے مانند بناؤ۔ قِس کا ترجمہ کر دیا مصنف نے قدرہ سے، اندازہ کرو اس کے ساتھ اور ایک جوتے کو دوسرے کے مانند بناؤ۔ یہاں پر ایک اشکال ہے، النعل عربی میں مؤنث سماعی ہے، اور یہاں پر ضمیر جو تشریح کرتے ہوئے مصنف نے استعمال کی ہے، تینوں ضمیر مذکر کی استعمال کی ہے، قدرہ، بہ، واجعلہ۔ حالانکہ تینوں ضمیریں مؤنث کی ہونی چاہیے، چونکہ النعل مؤنث سماعی ہے، قدرہا، بہا، واجعلہا ہونا چاہیے۔ اس کا ہم یہ جواب دیں گے کہ ضمیر کا مرجع مصنف نے ڈائریکٹ النعل کو نہیں قرار دیا ہے، بلکہ المذکور فیما قبل اس ضمیر کا مرجع ہے، اور المذکور مذکر ہے، اس لیے ضمیر مذکر لانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس طرح کی عادت مصنفین کی کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ نور الانوار میں بھی ایک جگہ عبارت آئی ہے وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ، وہ 4 ہیں، جبکہ ذالک کا مشار الیہ التقسیمات ہے، تو تلک ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر تشریح کرتے ہوئے صاحب نور الانوار نے کہا ذالک ای المذکور فیما قبل، جو چیز ما قبل میں مذکور ہوئی۔ اور اس طرح کی ضمیر خود قرآن کریم میں ایک جگہ موجود ہے۔ آپ سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھیے جس میں کھجور کے درختوں کا، انگور کا ذکر ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہم نے اس زمین میں کھجور کے باغات بنائے، انگور کے باغات بنائے، ہم نے اس زمین میں چشموں کو بہایا، جاری کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ لوگ اس کے پھل کو کھائیں۔ ما قبل میں اعناب کا ذکر آیا، نخیل کا ذکر آیا، تو ضمیر مؤنث کی آنی چاہیے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهَا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مذکر کی ضمیر ذکر کی، اشارہ کر دیا کہ یہاں پر بھی ضمیر کا مرجع المذکور فیما قبل ہے، یعنی جو چیزیں ما قبل میں مذکور ہوئی، اور المذکور یہ مذکر ہے۔ یہ پہلا معنی ذہن نشی کر لے، قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنا۔ ایک معنی علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ مساوات اور برابری کے ہیں، یعنی برابری کرنا۔ دیکھا جائے تو دونوں معنی کا ماحصل خلاصہ ایک ہی ہوتا ہے، چونکہ قیاس کا مقصد بھی مساوات ہے، اصل اور فرع کو برابر کرنا۔ قیاس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اصل اور فرع کا حکم ایک جیسا ہو جائے، برابر ہو جائے، دونوں کا اندازہ بھی کیا جاتا ہے، اور دونوں کے حکم میں برابری کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلا بھنگ اور چرس ہے، ہم اس کا قیاس اگر شراب پر کریں، اندازہ کریں، تو ہمارے اس اندازہ کرنے کا ماحصل
اور نچوڑ یہی ہے کہ دونوں کا حکم برابر ہو جائے۔ جیسے خمر حرام ہے، اسی طریقے سے بھنگ، افیون، چرس بھی حرام ہے۔ قیاس کا یہی تو فائدہ ہے۔ اس لیے علامہ ابن حجب رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی قیاس کا ذکر کیا ہے المساوات، اگر ہم غور کرتے تو یہ معلوم ہوتا ہے وہی التقدیر کا ماحصل ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، تقدیر کے معنی کا وہ نتیجہ ہے۔ اندازہ اسی لیے کیا جاتا ہے اصل اور فرع کا، تاکہ دونوں حکموں میں مساوات اور برابری ہو جائے۔ بہرحال یہ دونوں قیاس کے لغوی معنی ہیں۔ پہلا معنی اندازہ کرنا، دوسرا معنی مساوات اور برابری۔ اب ہم چلتے ہیں قیاس کی اصطلاحی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف ایک تو مشہور ہے، آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور آن لائن درس کا مقصد بھی اختصار ہی ہے کہ مختصراً باتیں سامنے آ جائے۔ تو پہلے ہم اس مختصر تعریف کو سمجھتے ہیں۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف ہے تعدیۃ الحکم من الاصل الی الفرع، حکم کو اصل سے فرع کی طرف متعدی کرنا۔ تعدیۃ الحکم من الاصل الی الفرع، حکم کو اصل سے فرع کی طرف متعدی کرنا۔ اصل کا لفظ جب بھی بولا جائے تو اس سے مراد مقیس علیہ ہوتا ہے جس پر قیاس کیا جائے۔ فرع جب بولا جائے تو اس سے مقیس مراد ہوگا جس کا قیاس کیا جائے۔ جیسے اوپر کی مثال میں بھنگ اور چرس فرع ہے، اور خمر یہ اصل ہے، مقیس علیہ ہے جس کے اوپر دوسری نشاور چیزوں کا قیاس کیا جائے گا۔ تو یہ مختصر تعریف ہے قیاس کی اصطلاحی، تعدیۃ الحکم من الاصل الی الفرع۔ طلبہ اس تعریف کو زبانی یاد کر لیں۔ ایک تعریف اور شیخ ابو منصور ماتریدی سے منقول ہے جو تعریف جامع ہے، گرچہ وہ تعریف لمبی ہے لیکن نہایت جامع تعریف ہے۔ اس تعریف کو بھی آپ چاہیں تو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں۔ وہ تعریف یہ ہے ابانۃ مثل حکم احد المذکورین بمثل علت فی الآخر۔ پھر سے سنیں، ابانۃ مثل حکم احد المذکورین بمثل علت فی الآخر، یعنی دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کے مانند کا حکم دوسرے میں ظاہر کر دینا اسی جیسی علت کی بنیاد پر۔ پھر سے یہ تعریف سنیں، ابانۃ مثل حکم احد المذکورین، دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کے مانند حکم کو دوسرے میں ظاہر کر دینا اسی جیسی علت کی بنیاد پر۔ شیخ ابو منصور ماتریدی نے قیاس کی تعریف کرتے ہوئے سب سے پہلے ابانہ کا لفظ ذکر کیا۔ ابانہ کے معنی ظاہر کرنا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قیاس دلیل مظہر ہے، دلیل مثبت نہیں، اس لیے اثبات کا لفظ استعمال نہیں کیا، ابانہ کا ذکر کیا۔ مثل کا لفظ اس لیے ذکر کیا چونکہ حکم اوصاف میں سے ہے، اور اوصاف منتقل نہیں کیے جاتے ہیں، اس کے مانند کو منتقل کیا جائے گا، بعینہ ہی اس حکم کو منتقل نہیں کیا جائے گا۔ المذکورین ذکر کیا، دو مذکورہ چیزیں، اس سے بتا دیا کہ قیاس کبھی بین الموجودین ہوتا ہے، دو موجودہ چیزوں میں، کبھی دو معدوم شے میں ہوتا ہے۔ موجود کو تو آپ نے سمجھ لیا، بھنگ چرس میں نشہ والی صفت موجود ہے، خمر میں بھی وہ نشے والی صفت موجود ہے، یہ قیاس بین الموجودین ہے۔ اور ایک قیاس بین المعدومین ہوتا ہے، عدم کی بنیاد پر، معدوم ہونے کی بنیاد پر۔ جیسے بچہ معدوم العقل ہے، عدیم العقل ہے، اس سے احکام اٹھا لیے گئے۔ مجنون بھی اسی طریقے سے معدوم العقل ہے، تو جب بچہ احکام کا مکلف نہیں، اگر کوئی شخص مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس سے بھی احکام اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ قیاس بین المعدومین ہے۔ شیخ ابو منصور نے جو المذکورین کا لفظ استعمال کیا، دو مذکورہ چیزیں، اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قیاس کبھی بین الموجودین ہوتا ہے، کبھی قیاس بین المعدومین ہوتا ہے، دو موجود کے درمیان، اور کبھی دو معدوم کے درمیان، عدم کی بنیاد پر۔ ان دونوں تعریفوں کو یاد رکھیں۔ ایک تعریف خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں ذکر کر رہے ہیں، یہ تعریف یہ ہے والفقہاء اذا اخذوا حکم الفرع من الاصل سموا ذلك قیاسا۔ فقہا جب فرع کا حکم اصل سے لے، یعنی فرع میں
حکم اصل سے لے کر ثابت کریں تو اس کا نام قیاس رکھتے ہیں۔ یہ تعریف ذکر کی ہے فقہا نے، اخذوا حکم الفرعی، فرع کا حکم لیں، یعنی فرع میں حکم ثابت کریں اور وہ فرع کا حکم اصل سے لیں، اس کا نام قیاس رکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا آخر میں لتقدیرہم الفرع بالاصل، فرع کا اصل کے ساتھ اندازہ کرنے کی وجہ سے حکم اور علت میں یہ تقدیر کا لفظ ذکر کر کے اس بتا دیا کہ قیاس کی یہ تعریف معنی لغوی کے مناسب ہے۔ لتقدیرہم بڑھا کر یہ بتا دیا چونکہ قیاس کے لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، اس لفظ سے اس تعریف کی اہمیت بڑھ گئی، گرچہ یہ تعریف قدر لمبی ہے لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ تعریف معنی لغوی سے زیادہ قریب ہے، اس لیے یہ تعریف اچھی ہے۔ وہ تعریف جو ذکر کی والفقہاء اذا اخذوا حکم الفرع من الاصل، اس کو آپ مختصراً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیاس کی تعریف یہ بھی ہے اخذ حکم الفرع من الاصل، فرع کے حکم کو اصل سے لے لینا، اس کا نام قیاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب کی سمجھ نصیب فرمائے، فہم آسان فرمائے۔ یہ چوتھا سبق الحمدللہ پورا ہوا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔